बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काजी फैज़ ईसा का जो कल फैसला आया है, उस फैसले के बाद तहरीक लब्बैक के एक सीनियर रहनुमाओं में शुमार होता है बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब। उसने एक ट्वीट किया और कौम को यानी कि एक बहुत बड़े बहरान से आगाह कर दिया। इसके ऊपर बात लाजमी करेंगे क्योंकि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब कोई मामूली का आदमी नहीं है, बहुत बड़े वकील हैं, पढ़े लिखे हैं और ज़िम्मेदार शख्स हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई बात भी छोड़ दें। तो उसने एक ट्वीट किया, उसके ऊपर ज़रूरी बात करनी है। और दूसरे नंबर पे नाजरीन के जो काजी फैज़ ईसा ने अपना फैसला दिया, उस फैसला में एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं देखा कि काजी फैज़ ईसा का नज़रिया, इमरान ख़ान का नज़रिया और जो कादियानियत है, इनमें एक इंतहाई हैरान कुन बल्कि एक परेशान कुन मुमासलत पाई जाती है। और वो ऐसी मुमासलत है कि उससे सबसे ज़्यादा जो खुशी, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुंचता है वो यहूद व नसारा को पहुंचता है। और तीनों यानी काजी फैज़ ईसा, कादियानियत और इमरान ख़ान तीनों सेम टू सेम सोचते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़। उसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। नाजरीन सबसे पहले बात करते हैं उस्मान खिज़र मांगट साहब कि उसने एक ट्वीट किया। वो कहता है कि आज के फैसले से मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा करवा कर माशाअल्लाह एमरजेंसी के लिए राह हमवार करने की पूरी कोशिश की गई है। तमाम मजहबी सियासी जमातें मिलकर गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुश्तरका लाए अमल बनाएं। आज हर मुसलमान की रेड लाइन क्रॉस हो गई है। नाज़रीन उस्मान मांगट साहब ने का तो इशारा किस तरफ था, वो खुद यानी कि अपनी एक राय रखते हैं उस, क्योंकि वो कहता है कि भाई कोशिश की गई है राह हमवार करने की, एमरजेंसी की। अब किसने कोशिश की है? क्या एस्टेब्लिशमेंट खुद राह हमवार करना चाहती है, वो खुद एमरजेंसी यानी कि मरशला लगाना चाहती है, या मौजूदा हुकूमत तंग आ चुकी है? तो उस्मान खिज़र मांगट साहब का इशारा तो किस तरफ है वो तो बेहतर जानते हैं, वो खुद ही सोचते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो उस्मान खिज़र मांगट साहब ने कहा है ना कि भाई राह हमवार की गई है, तो इसमें कोई दो राय, कोई शक भी नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट खुद तो ऐसा मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक वो ऐसा नहीं करेगी कि पाकिस्तान की तारीख उठा दो कि जितने भी मरशला लगे हैं तो वो सिविलियन हुकूमत से अच्छे थे, महंगाई भी कम थी और तरक्याती काम भी ज़्यादा हुए। लेकिन हमेशा से जो मरशला का दौर है उसको बुरा ही समझा जाता है और हमेशा उसके ऊपर लान तान की जाती है, चाहे उन्होंने जितने भी अच्छे काम किए हों। तो मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट तो खुद ऐसा नहीं करेगी, लेकिन ये हुकूमत तंग आ चुकी है। हुकूमत के ऊपर जो भरोसा किया, इस नून लीग के ऊपर, इस सियासी जमातों के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट ने भरोसा किया है, वो उस मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतर रही। ना वो महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, ना वो उनसे कुछ यानी कि अच्छे काम हो रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि हमको एक बयानिया मिले, यानी कि मुझे क्यों निकाले वाला, यानी कि जिस तरह इमरान खान कहता था ना कि, और उसके कारकुन कहते थे कि अगर इमरान खान की हुकूमत न जाती तो आगे वाले इलेक्शन में उसको वोट देने वाला भी कोई नहीं था। तो उसने एक अमेरिका सैफर बयानिया बना के उसने अपने आप को एक बेहतरीन जमात बना लिया। फिर हाँ, उसकी अपनी गलतियों की वजह से वो साइड लाइन हो गई। तो अब नून लीग ख़त्म हो रही है, नून लीग के गुब्बारे से बिल्कुल हवा निकल चुकी है। अगर वो इसी तरह हुकूमत एंड करते हैं तो ये आगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करेगा, ये अब दोबारा इक़्तिदार में आ भी नहीं सकती। तो ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। इनके पीछे रिकॉर्ड भी अगर देखें, ख़त्म नबूवत के कानून में जो तरमीम हो रही थी, तो मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद की जो फांसी थी, या सफ़ीर के वक्त, आसिया के वक्त इमरान खान का साथ देना, तो अब ये यानी कि अपना बयानिया बनाने के लिए, अपने आप को दोबारा ज़िंदा करने के लिए इनकी साजिश ज़रूर हो सकती है इस मौजूदा हुकूमत की कि हुकूमत तो हमसे होती नहीं है, तो अगर मरशला लग जाएगा तो फिर हम भी मैदान में आ जाएंगे कि जी हमको हुकूमत किसी ने नहीं करने दी। जब अब इमरान खान कहता है कि मैंने ये अच्छे काम कर रहा था, मेरी हुकूमत ऐसी अच्छी जा रही थी, हालांकि उतरते वक्त वो कह रहा था कि वो नीचे जा रहे थे।
وہ اس کو ووٹ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. جب نیچے اتر گیا تب وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی اچھی جا رہی تھی. تو میری ذاتی رائے کے مطابق جو کوشش ہوگی تو وہ یقیناً اس حکومت کی ہی کوشش ہوگی. برکب اللہ بہتر جانتا ہے کہ عثمان خضر مانگٹ صاحب کا اشارہ کس طرف تھا. لیکن اب ناظرین میں جو سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضروری جو میرے لیے انتہائی پریشان کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو قاضی فیض عیسیٰ نے جو کل فیصلہ دیا اس فیصلے میں کچھ ریمارکس اس نے ایسے دیے ہیں. میں ایک پیراگراف جس کے اوپر میں ذکر کر رہا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ کا اور عمران خان کا اور قادیانیت کا ایک ہی نظریہ ہے. وہ کیا ہے ناظرین؟ سب سے پہلے سنو کہ جو 48 پیراگراف ہے اس میں قاضی فیض عیسیٰ کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے قاضی فیض عیسیٰ کا رکھوں گا, پھر عمران خان کا رکھوں گا, پھر اس کے بعد جو قادیانیت ہے اس کے چینل سے میں آپ لوگوں کا رکھوں گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے مخالفین سے بھی حسن سلوک کا رویہ رکھیں. مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس کام میں ہے اور کیا ان کے اعمال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے. اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. یہ لفظ کے اوپر غور کرنا. یہ جو بیسیکلی لفظ ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, یہ آپ کو کہاں کہاں سے ملے گا یہ اس کے اوپر غور کرنا. جیسا کہ بعض لوگوں نے پراپیگنڈا کیا ہے بلکہ اسلام کی اشاعت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر بزرگان دین کے حسن کردار سے ہی ممکن ہوئی. مسلمانوں پر لازم ہے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں, بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے خوبصورت طریقے سے ان کی رہنمائی کریں اور ان کی غلط فہمیاں دور کریں. یعنی کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا. اچھا, قاضی فیض عیسیٰ کا جو نظریہ ہے اس میں بھی ایک گنجائش باقی ہے, لیکن جو عمران خان نے سٹیٹمنٹ دیا ہے تو وہ تو بالکل ہی ریڈ لائن کراس کر گیا ہے. یعنی اس میں تو کوئی 1% گنجائش ہی باقی نہیں ہے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان نے کیا کہا ہے. ایک ویڈیو کلپ ہے وہ سنو. اس کے بعد جو قادیانیت ہے, قادیانی اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اب ناظرین عمران خان کیا کہتا ہے یہ سنو. ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے اپنی تاریخ تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ وہاں بڑی جنگیں ہوئی اور بڑی پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے اور دوسری طرف کتنے لوگ مارے گئے, اور پھر ایک تبدیلی آئی تھی. اب سب کو حیرت ہوگی یہ سوچ کے. سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی تلوار کے زور سے دین نہیں پھیلا تھا, یہ جو تبدیلی آئی تھی. ہم بچپن سے سنتے تھے کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط تھا. جو اصل دین ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا تھا, وہ تبلیغ سے پھیلا تھا. یعنی کہ اس نے بھی انکاری کر دیا ہے کہ جو اسلام ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا ہے, جیسا کہ قاضی فیض عیسیٰ کہہ رہے ہیں. اب میں آپ لوگوں کے سامنے قادیانیت کیا سوچتے ہیں وہ رکھتا ہوں, پھر کس طرح امریکہ اور اسرائیل اس کو پسند کرتے ہیں, اور عمران خان نے جو ریڈ لائن کراس کیا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اب ناظرین قادیانیوں کا ایک یعنی کہ اکاؤنٹ ہے, اس کے اوپر وہ کیا لکھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے فتح نہیں ہوا, بلکہ اسلام نے اس اعلیٰ تعلیم کے ذریعے فتح پائی جو دلوں میں اتر جاتی ہے اور اخلاق میں ایک اعلیٰ درجے کا تغیر پیدا کر دیتی ہے. یعنی کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو اسلام ہے وہ تلوار سے نہیں پھیلا. اب ناظرین عمران خان نے جو ریڈ لائن کراس کیا ہے نا وہ بعد میں ذکر کروں گا. اس نے تو بالکل یعنی کہ وہ تو اس میں تو کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن جو یہود و نصارہ جس کے بارے میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, آپ کو یہود و نصارہ کو نہ آپ کی نماز سے تکلیف ہے, نہ آپ کے روزوں سے تکلیف ہے, نہ آپ کی تہجد پڑھنے سے تکلیف ہے, نہ آپ کی بڑی بڑی داڑیاں رکھنے سے تکلیف ہے, نہ آپ کی تبلیغ کرنے سے تکلیف ہے, نہ پورے مسلمان جنت میں چلے جائیں
جائیں تو یہود و نصارہ کو کوئی تکلیف ہے، اگر پورے جہنم میں خدا نہ خواستہ چلے جائیں تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی ان کو کن سے ہے؟ مسلمانوں کے جہاد سے، مسلمانوں کے جہاد سے۔ اور جو بھی عالم دین، چاہے وہ نان مسلم قادیانی ہیں، یعنی کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے نا، اگر کوئی حقیقی معنوں میں بھی مسلمان ہے جو جنگ کی بات نہیں کرتا ہے، جو جہاد کی بات نہیں کرتا ہے، اس کو یہود و نصارہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ تو واضح ہو گیا کہ یہود و نصارہ کو اصل تکلیف کس سے ہے؟ وہ ہے جہاد سے، جس کی عمران خان، قاضی فیض عیسیٰ اور قادیانیت نفی کر رہے ہیں۔ اب عمران خان نے ریڈ لائن کیسے کراس کی؟ قاضی فیض عیسیٰ نے کہا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بس رک گیا، حالانکہ جو جھوٹ ہے، لیکن ایک آدھا اس نے گناہ کیا ہے۔ قادیانیت کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ عمران خان کہتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران جنگیں ہوئیں وہ نہیں ہوئیں، ہم سمجھتے تھے، ہم کو بچپن سے بتایا گیا کہ بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، یعنی کہ جنگ تو دو نان مسلم کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، پانی کے اوپر ہو سکتی ہے، جائیداد کے اوپر ہو سکتی ہے، بارڈر کے اوپر کسی بھی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی دوسرے ملک کے دوسرے ملک میں مداخلت کی وجہ سے جنگ ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ جنگ اسلام کی وجہ سے ہو۔ یعنی کہ اس نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران جتنی جنگیں تھیں ان جنگوں کو بھی نفی کر دیا ہے۔ اسلام کی تلوار سے نفی کی تو بات یعنی کہ اس نے کی ہی ہے، لیکن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی جنگیں تھیں اس کی بھی نفی کر دی ہے۔ اب ناظرین واضح بتاؤ کہ ایک شخص سامنے ٹی وی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم کو جو بچپن سے بتایا جاتا تھا کہ یہ جنگیں ہوئیں، یہ جنگیں ہوئیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اسلام تلواروں سے پھیلتا ہے۔ ناظرین اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود کہ یہود و نصارہ کیسے لوگوں کے اوپر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ نون لیگ ہو گئی یا چیف جسٹس ہو گیا یا آرمی چیف ہو گیا یا عمران خان یہ یہودی ایجنٹ ہیں، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہودی ایجنٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ یہودی ہے اور ان کو یہودیوں نے بھیجا ہوا ہے۔ جو لوگ یہودیوں کے نظریوں کو، یہودیوں کو سوچ کو ہمارے ملک میں جو ان کے مفاد میں ہوتا ہے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اسی کو تو ایجنٹ کہتے ہیں۔ اب ناظرین میرے خیال ہے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان میں اگر پاکستان کی سالمیت، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اور خاص کر پاکستانی عوام کے لیے اگر کوئی اس ٹائم جماعت کام کر رہی ہے پاکستان میں، تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسے نہیں ہے۔ سب مغرب کے غلام ہیں، اپنے مفاد کے لیے وہ سیاست کر رہے ہیں اور وہ اپنے مفاد کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ